بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا یہ ویڈیو ہے کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دماغوں میں الٹے سیدھے تصورات کی پرورش کرنے کی بجائے یہ سوچا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام نے بعض ضروریات، شرائط اور وجوہ کے پیش نظر مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ دنیا میں جس پر بمشکل ہی 2 یا 3% پر عمل ہوتا ہے، لیکن جس سے متاثر ہو کر عام اور اعلیٰ طبقات کے خواتین میں یہ سوال گاہے بگاہے ضرور جنم لیتا ہے کہ پھر اسلام ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتا۔ مرد و عورت کی اس تفریق کو یہ خواتین اپنے لیے حق گردانتی ہے۔ مذکورہ سوال کے پیدا ہونے میں بڑی حد تک ہاتھ بہرحال مرد و عورت کی اس تحریک مساوات کا بھی ہے، جس کے تحت خواتین ہر میدان میں اپنے حقوق کے دیوانہ وار حاصل کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے خیال میں جب مرد و عورت دونوں ہی برابر ہیں تو مردوں کی مانند عورتوں کو بھی ایک ساتھ 4 شادیوں کی اجازت نہ دینا ان کے ساتھ بس زیادتی کرنا ہی ہے۔ دوسرا سبب اس سوال کے پیدا ہونے کا بالکل فطری ہے۔ جن مرد و خواتین کا مطالعہ گہرا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر جن کا یقین محض لرزتا ہی ہوا سا ہو، تو پھر ان کے دلوں میں اس قسم کے سوالات کا از خود پیدا ہونا ایک لازمی امر سا ہے۔ پھر یہ سوال بھی اس وقت مزید 2 چند ہو جاتا ہے جب بعض خواتین درس قرآن سورہ رحمان کی تفسیر پڑھتی ہے یا سنتی ہے۔ اس سورہ کے بعض حصوں میں مومنوں پر جنت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات کے نوازے جانے کی خوبصورت بیان پایا جاتا ہے، اور اسی میں کہیں آتا ہے کہ مومن مردوں کو ان کے تقوی کے انعام کے طور پر خوبصورت موتیوں کی طرح حسین و جمیل حوریں عطا کی جائے گی۔ تشریح میں مدرسین احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں وہاں بیک وقت 70 حوریں عطا کی جائے گی۔ چنانچہ اس موقع پر بھی بعض خواتین سوال کرتی ہے کہ جب وہاں مومن مردوں کے ساتھ اتنی خصوصی نوازشات کی جائے گی تو پھر مومن عورتوں کو 70 خوبصورت مرد کیوں نہیں عطا کیے جائیں گے؟ ان سوالات کے پیدا ہونے کو ہم روک نہیں سکتے، جبکہ یہ سوال محض مفروضہ بھی نہیں۔ ہم نے انہیں اسلامی درس قرآن میں خواتین کے جانب سے اٹھاتے ہوئے خود سنا ہے کہ آج کا دور کیونکہ علم، سائنس اور میڈیا کے انفجار کا ہے، اس لیے ناپختہ یا شریر ذہنوں میں ان سوالوں کے جنم لینے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اگرچہ ان سوال میں شرم حیا کے بعض پہلو بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ عقلی طور پر پیدا ہونے والے شکوک کا جواب دینے کی کوشش کی جائے، تاکہ یا تو فتنہ سدا کے لیے بند ہو جائے یا لوگ مکمل طور پر مطمئن ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ غلط فہمیوں کو جنم دینے والے ان سوالات کا عقلی و شافی جواب دیا جائے۔ عام طور پر علماء و مسلم مفکرین اس سوال کی محض اتنا سا جواب دے کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ اس سے نسب بگڑنے کا خطرہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ شخصیات اتنا مبہم سا جواب صرف اس لیے دیتی ہو کہ اس کی تفصیل میں شرم کی بہت زیادہ پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن اس دور میں جب کہ بدکاری کے حصول کے مجنونانہ کوششیں سے بڑھتی جا رہی ہوں، محض نسب بگڑنے کی مختصر سے جواب سے کسی خاتون کو 4 شادیوں کی طلب سے نہیں روکا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ نسب بگڑنا بھی بذات خود کوئی بہت معمولی بات نہیں، اس میں تو رشتے کے حلال و حرام اور وراثت کے پیچیدہ مسائل سامنے آتے ہیں۔
جس عورت کے 4 شوہر ہوں اور پھر ایک بچہ جنم لے تو بجا طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کا باپ کون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ باپ کی شناخت تو اب نہیں کی جا سکتی۔ آج کا وہ دور تو نہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد کوئی عورت کسی قیافہ شناس کو بلائے اور وہ کسی ایک مرد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ فلاں شخص اس کا باپ ہے۔ لہٰذا اس صورت میں یا تو چاروں مرد اس بچے کے باپ ہوں گے، جو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں، یا پھر ان میں سے کوئی بھی باپ نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لغو بات ہے، کیونکہ بچہ تو اس کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ ادھر آج کی دنیا میں ہر دستاویز پر بیٹے اور بیٹی کی ولدیت لکھنی ضروری ہے۔ اس طرح اگر 1 سے 2 اور 2 سے 3 بچے پیدا ہو گئے تو دوسرا مرحلہ یہ سامنے آئے گا کہ اب اس بچہ یا بچوں کی کفالت کون کرے گا، چونکہ معاملہ بھاری اخراجات کا ہے۔ اس لیے ان چاروں میں سے کوئی بھی مرد ان کی کفالت کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ وہ لوگ کہیں گے میں ہی کیوں اس کا خرچہ اٹھاؤں، میں کوئی اس کا باپ تھوڑے ہی ہوں، بے شک بچی جاہل رہ جائے یا مر جائے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لہٰذا اب جو کچھ بھی بھگتنا ہوگا وہ اس اکیلی عورت ہی کو بھگتنا ہوگا جو ناممکنات میں سے ہے۔ پھر سوال محض بچے کے اخراجات کے بھی نہیں، گوشت پوشت کے یہ بچہ ماں باپ کی شفقت و رحمت چاہتا ہے، تو اب اس سے یہ شفقت و رحمت کون دے گا؟ بچے یا بچی کا کوئی باپ تو ہے ہی نہیں۔ اس لحاظ سے بچے کو 2 طرفہ نقصان پہنچے گا، نہ تو اس سے پرورش، تعلیم اور صحت کے لیے کوئی رقم حاصل ہوگی اور نہ اسے باپ کی شفقت و محبت ہی نصیب ہوگی۔ اب خود سوچا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے بچے اور ماں کا حال کیا ہوگا۔ یہ تو محض ایک ہی ہولناک نتیجہ ہے جو ایک عورت کی 4 مردوں سے بیک وقت شادی کے نتیجے میں سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں عورت سے استفادے کا جو پہلو ہے وہ بھی عورت کے لیے وبال جان بننے کا سبب بنے گا۔ ہر مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت سے استفادہ صرف اسی کا حق ہے اور یہ بیوی کسی اور کے قبضے میں نہ جانے پائے۔ میں اس کا شوہر ہوں، وہ دلیل دے گا۔ شوہروں کے درمیان باہمی سخت قسم کی لڑائی جھگڑے برپا ہوں گے۔ لہٰذا اس بات کا 100% امکان پایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک شوہر کا دوسرے شوہر کے ہاتھوں قتل ہو جائے، بلکہ خود بیوی کا بھی 1 یا 4 شوہروں کے ہاتھوں میں قتل ہو جائے یا ان کے ہاتھوں کو جلا دیا جائے۔ پھر جب بیوی پر خرچے کا معاملہ آئے گا، اس سے کپڑے بنانے کی خواہش ہوگی، سینڈل اور چپل کی طلب ہوگی، کھانے اور پینے کا سوال آئے گا، اور دوا و علاج و آپریشن ولادت کے مرحلے آئیں گے، تو وہی شوہر جو کل اصرار کر رہے تھے کہ یہ بیوی صرف ان کی ہے، یہ کہہ کر جان چھڑائیں گے کہ میں ہی تمہیں کیوں خرچہ دوں اور میں ہی تمہارے علاج کا بندوبست کیوں کروں، کیا تمہارا دوسرا شوہر نہیں ہے، اور یہ کیا صرف میں نے ہی تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یوں وہ غریب سب کی جورو ہو کر بھی کسی کے جورو نہ رہ سکے گی، اور اس طرح سسک سسک کر اور اپنی خوشیوں اور خواہشوں اور بیماریوں کو جھیل جھیل کر راہ ملک عدم آباد ہو جائے گی۔ لیکن پھر مرنے کے بعد بھی اس سے بھلا کب چین نصیب ہوگا، کیونکہ اب سوال پیدا ہوگا کہ اس بد نصیب کے تجہیز و تکفین کا یہ کام کون کرے، کیونکہ فی زمانہ تجہیز و تکفین کی اخراجات بھی 10-12 ہزار روپے سے کیا کم آتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک عجیب گھناؤنی قسم کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ وہ عجیب بتماشا ہوا، اور پھر اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اسی عورت کا جو اصرار کے ساتھ کہا کرتی تھی کہ 4 شادیوں کی اجازت اسے بھی دی جائے، زندگی اور موت دونوں حالتوں ہی میں وہ مرتی ہی رہے گی۔ دوسری طرف جہاں تک جنت میں عورتوں کو 70 مرد و حوروں کے دیے جانے کی تمنا کا سوال ہے، تو اگرچہ اس قسم کی صورتحال کا تو کوئی مسئلہ وہاں درپیش نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ شرم کا مقام ہے کہ کسی عورت کے 4 یا 70 شوہران پائے جاتے ہوں۔
خواہ معاملہ جنت ہی سے متعلق کیوں نہ ہو۔ دراصل یہ سوچ بھی گمراہی کی ہی ایک دلیل ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورت و مرد کے اسی مساوایانہ حقوق کے دعوے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل کو اگر کوئی مرد یہ مطالبہ کرنے لگے کہ جب عورتوں کے یہاں اولاد ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں بھی اولاد جنم دینے کا حق دیا جائے، تو سوائے پاگل پن اور حماقت کو اس سے اور کیا نام دیا جائے گا؟ اور پاگل پن کی بہرحال کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اسلام نے مردوں کو جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس میں اوپر بیان کی گئی کوئی ایک قباحت بھی موجود نہیں جنم لینے والی ہے۔ اولاد کو صرف ایک ہی باپ کہلائے گا کیونکہ ان 4 بیویوں کا وہ اکیلا ہی شوہر ہے۔ اس لحاظ سے 4 بیویوں سے جنم لینے والی اولاد کی نسب بھی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بالکل محفوظ رہے گا۔ دوسری طرف ہر بیوی کے ہر طرح کے حقوق شوہر پر شرعی و قانون لحاظ سے واجب ہوں گے، خواہ وہ بیوی کے جذبات کے تسکین ہو، کپڑے لتے کے ضروریات ہوں، رہائش اور کھانے پینے کی مطالبات ہوں، بچے کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو یا خاندان علاج و معالجے کی ضرورت ہو۔ اس میں وہ اگر گڑبڑ کرے گا تو معاشرے اور قانون دونوں ہی کی عدالتیں اس سے مجرم قرار دے گی۔ قرآن پاک نے البتہ ان بیویوں کے لیے خصوصی طور پر یہ بیان کیا ہے کہ جنت میں ہم ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کر کے کنواری بنا دیں گے جو اپنے شوہر کے عاشق اور ان کے ہم عمر ہوگی۔ سو خواتین حضرات اپنے دماغوں میں الٹے سیدھے تصورات کی پرورش کرنے کی بجائے یہ سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا رب جب بھی ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس سے اس کے تمام باریکیوں کا پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ اس نے خود ہی کہا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ تو بڑا ہی باریک بھی اور بڑا ہی باخبر ہے۔ فقط والسلام۔